والشكر له على توفيقه وامتنانه، وبعد، فاتقوا الله عباد الله، ثم اعلموا أن لنا إخوانا في الشام تسللت إليهم المحن وتكاثرت عليهم الإحن، اجتالتهم قوى الظلم والبغي فضاعوا وسط زحام التسلط والجبروت، ظلم وعدوان وفاقة وتشريد، أطفال يتامى ونساء ثكالى يبكون ألما ويتلمضون جوعا وقهرا، قد وكفت سقوفهم ونزت جدرانهم وساقطت بيوتهم وانهالت عليهم حمى القنابل والشظايا وامتلأت أوديتهم جثثا وهاما، فما عادت الدور دورا ولا المنازل منازل. اللہ کے احسان پر اس کی تعریف ہے اور اس کی توفیق و امتنان پر اس کا شکر ہے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تمہیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ شام میں ہمارے بھائیوں پر مصائب ٹوٹ پڑے ہیں، ان کے خلاف عداوتوں کی یلغار ہے، ظلم اور فساد کی قوتیں ان پر عرصہ حیات تنگ کر چکی ہیں، وہ ظلم و تسلط کی بھیڑ میں بے یار و مددگار کھڑے ہیں، ظلم ہے اور زیادتی ہے، فاقہ کشی اور بے وطنی ہے، یتیم بچے ہیں اور بیوہ عورتیں ہیں جو درد کے مارے روتے ہیں اور بھوک اور قہر کے مارے تڑپتے ہیں، ان کی چھتیں ٹپک رہی ہیں، ان کی دیواریں رس رہی ہیں، ان کے گھر منہدم ہو چکے ہیں، گولوں کے ٹکڑے اور شعلے ان پر پہم برس رہے ہیں اور ان کی وادیاں بے روح جسموں اور کھوپڑیوں سے بھر چکی ہیں، چنانچہ گھر گھر نہ رہے اور آشیانے آشیانے نہ رہے۔ إن ذلك كله عباد الله لا يضع على كل عاتق نصيبه من المسؤولية أمام الله من قادة وحكام وعلماء ومصلحين ومفكرين وشعوب، ليقف المسلمون أمام موقف واع موحد تجاه طوفان التكالب والتمالؤ على إخواننا في سوريا. إن على كل واحد منا مسؤوليته تجاه إخواننا في الشام، فالله الله فالله الله فالله الله أمة الإسلام، والله الله قادة المسلمين، والله الله قادة المسلمين، والله الله قادة المسلمين. إن إخواننا بحاجة إلى مزيد جهود وبذل المساعي والإصرار على إزاحة هذا الظلم والعدوان الذي لا رأفة فيه ولا رحمة بشتى السبل بلا استثناء. اللہ کے بندو، یہ ساری صورتحال ہر ایک کے کندھے پر اللہ کے حضور جواب دہی کا بار ڈال رہی ہے، خواہ وہ قائدین ہوں، حکمران ہوں، علماء ہوں، مصلحین ہوں، مفکرین ہوں یا جماعتیں ہوں۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ شام میں ہمارے بھائیوں پر ڈھائے جانے والے طوفان ظلم و ستم کے خلاف منظم اور متحد موقف پر ڈٹ جائیں۔ شام میں ہمارے بھائیوں کے لیے ہم میں سے ہر ایک پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اے امت اسلام، اللہ کا، صرف اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ کا خوف کھاؤ، اور اے مسلمانوں کی قیادت تم بھی اللہ سے، ہاں صرف اللہ سے ڈر جاؤ۔ اے قائدین امت اسلامیہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اے قائدین امت اسلامیہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہمارے بھائی ضرورت مند ہیں کہ ان کے لیے مزید کوششیں کی جائیں، مسائل بروئے کار لائے جائیں اور اس ظلم و سرکشی کو ختم کرنے کے لیے پورا زور لگایا جائے جس کے نو بنو طریقوں میں بغیر کسی استثناء کے رحم اور شفقت کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ وأما إخواننا في الشام فإننا نقول لهم إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله لطيف بعباده وسينصر المظلوم
وسينصر المظلوم بوعده الذي كتبه على نفسه. ولتستمعوا يا إخواننا في الشام إلى ما رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه بلغه أن عبيدة حصر بالشام، أن أبا عبيدة حصر بالشام وقد تألب عليه القوم فكتب إليه عمر: سلام عليك، أما بعد فإنه ما ينزل بعبد مؤمن منزلة شدة إلا يجعل الله له بعدها فرجا، ولن يغلب عسر يسرين. ويا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فكتب إليه أبو عبيدة: سلام عليك، وأما بعد فإن الله يقول في كتابه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الرواية. رہے ہمارے شامی بھائی تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو نیکوکار ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے اور عنقریب وہ اپنے اس وعدے کی روح سے مظلوم کی ضرور مدد کرے گا جو اس نے اپنے لیے لکھا ہوا ہے. اور اے ہمارے شامی بھائیوں، اس روایت کو غور سے سنو جس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مستدرک میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب خبر پہنچی کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا شام میں محاصرہ کر لیا گیا ہے اور ساری قوم اس پر ٹوٹ پڑی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھا: تم پر سلامتی ہو. یاد رہے کہ مومن پر جو بھی مصیبت ٹوٹتی ہے اللہ اس مصیبت کے بعد اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیتا ہے، اور ایک مشکل دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آ سکتی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب میں لکھا: آپ پر سلامتی ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے: خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے.